حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور اس سے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کرنے کے لیے پانی رکھا اور ایک کپڑے سے آپ پر پردہ کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا تو انہیں دھویا، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو انہیں دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر ملا اور اسے دھویا، پھر آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنا چہرہ اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور سارے جسم پر پانی بہایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ میں نے آپ کو کپڑا دیا لیکن آپ نے نہ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے پانی صاف کرتے تشریف لے گئے، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، انصار کی ایک خاتون نے غسل حیض کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ کیسے غسل کرے گی، پھر فرمایا، کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کرو۔ اس نے عرض کیا، میں اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے طہارت حاصل کرو۔ اس نے پھر عرض کیا، میں اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس سے طہارت حاصل کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پس میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور بتایا، اسے خون کی جگہ شرمگاہ پر رکھ لے۔